السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ یکبا ایک بدلی زمانے نے یہ کروٹ کیسی، یکبا ایک بدلی زمانے نے یہ کروٹ کیسی، جس طرف دیکھیے ویران ہی ویران ہے۔ سب کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سب کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صدر محترم، مہمانان اعظام و عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس مبارک محفل میں معاشرت کے عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ برادران اسلام، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اسلامی معاشرت پر چار جانب سے مخالفت و معاندت کی آندھیاں چل رہی ہیں۔ مغربی تہذیب کی سیاہ گھٹاؤں کے ذریعے اسلامی معاشرہ تہذیب و تمدن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہود و نصارہ اور مجوس کی جانب سے اسلام کو بدنام کرنے اور شمع اسلام کو بجھانے اور مسلمانوں کی ملی تشخص کو مٹھانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور یہ صرف مغربی تہذیب کا اثر اور اہل یورپ کی ناپاک سازشوں کا نتیجہ ہے۔ اور ہر طرف یہ صدا بلند کی جا رہی ہے کہ مسلمان حیران و پریشان نظر آ رہا ہے، بدحالی و زبوحالی کا شکار ہے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اسلامی تہذیب و تمدن کو خود ایک مسلمان برباد کر رہا ہے، حالانکہ تاریخ بتاتی ہے ماضی کے مسلمان ہی نے دنیا کے اکثر حصوں پر حکمرانی کی تھی، بڑے سے بڑے مغرور و متکبر کو تہ و بالا کر دیا تھا۔ یہی وہ مسلمان ہیں جنہوں نے عدل و انصاف کا ایک لاجواب اور بے مثال عمل پیش کر کے رکھ دیا تھا۔ یہی وہ مسلمان ہیں جنہوں نے ملک کے گوشے گوشے میں اتحاد و اتفاق، اخوت و بھائی چارگی کا چمن لگایا تھا۔ یہی وہ مسلمان ہیں جنہوں نے صداقت و سچائی کو عملی جامہ پہنایا تھا۔ جہاں ہم تہذیب و تمدن کے پیکر تھے، آج ہم خود دوسروں کی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں مغربی تہذیب کے طور طریقے نظر آ رہے ہیں۔ ہماری تہذیب، ہماری عزت و حرمت ہم سے دور ہو گئی ہے، دوسرے قوموں نے اپنا لیا ہے۔ برادران اسلام، آج ہمارے معاشرے میں چوری، ڈکیتی، دہشت گردی، ظلم و زیادتی اور چغلی و غیبت کا رواج عام ہو گیا ہے۔ نئی نئی برائیاں وجود میں آ رہی ہیں۔ بھائی بہن میں لڑائی، باپ بیٹے میں تفرقہ اور دشمنی ایک معمولی چیز جانی جاتی ہے۔ بھائی بہن کے حصے کو دبا رہا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کو صحیح طور پر ادا نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اخبارات میں آئے دن یہ خبریں شائع ہوتی ہے کہ ایک مسلمان نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، باپ کو مار دیا۔ مسلمان چوری کرنے کی وجہ سے قید خانے میں گرفتار ہے اور جیل کی تکالیف کو برداشت کر رہا ہے۔ مسلمانوں نے غلط خاری میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیا ہے۔ اختلافات سے پورا معاشرہ لبریز ہے۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو برباد کر رہا ہے۔ ماں و بہن کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ان کی عصمتوں سے کھیلا جا رہا ہے، ان کی عزت و حرمت کو داغدار کیا جا رہا ہے۔
لوگوں کے عیوب کو ظاہر کرنے کے لیے مجلسیں سجائی جا رہی ہے اور میٹنگیں کی جا رہی ہے۔ بہت ہی حسرت و افسوس کی بات ہے، عوام تو درکنار، علماء امت جو اپنے آپ کو وارثین انبیاء شمار کرتے ہیں وہ بھی اس ناپاک حرکت میں گرفتار ہے۔ برادران اسلام، کوئی کہتا ہے کہ میں سید ہوں تو کوئی صدیقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی فخر سے کہتا ہے کہ میں خان ہوں۔ یاد رکھیں، اگر مسلمان اس برائی کو ترک کر دے، تکبر و گھمنڈ کو دل سے نکال پھینکے، تو مسلمانوں کے اندر وہی عظمت و شوکت واپس آ جائے گی جو آج سے 1400 سال قبل صحابہ رضی اللہ عنہ میں تھی۔ مسلمانوں کی شان ایک رہنی چاہیے۔ اسلام ہی ایک مذہب ہے جس میں بڑے چھوٹے، امیر و غریب کے درمیان کوئی امتیاز نہیں، دونوں کے لیے احکام ایک، کتاب ایک، تہذیب و تمدن بھی ایک، عبادت گاہ و مسجد بھی ایک، غرض ایک ہے، تمام مسلمان ایک مرکز کے رہنے والے ہیں اور ایک پلیٹ فارم کے رہنے والے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوبی کہا، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، حرم پاک اللہ اور قرآن بھی ایک۔ بس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاشرت میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔